چھوٹا سا ایک مسئلہ بنا اور ہارٹ اٹیک ہوئی، کوئی اس کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا. رجب بٹ کی کیا اوقات ہے؟ کیونکہ ملک میں صرف وکیل ہی بات کرتا ہے، باقی سب کو تو خاموش کر دیا انہوں نے. یہ وہ بے لگام یوٹیوبر ہیں، وکلا کو بدنام کیا جا رہا ہے پورے ملک کے اندر. یہ وہ بے لگام یوٹیوبر ہیں جو مذہبی سینٹیمنٹ کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، آپ کے معاشرتی گھریلو نظام کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے اوپر جو ایف آئی آر ہے، اس ایف آئی آر جب پہلے آئے، جب پہلی بار یہاں کراچی بار میں آئے تو ان کو اجرکیں پہنائی گئی، ان کو عزت دی گئی. یہ ان کے کیس سے پہلے 2 دن انہوں نے ایک ویڈیو بنائی، جو ویڈیو جس میں وکلا کی تذلیل تھی، اس میں ہماری قومی زبان اردو کو بھی تذلیل کا نشانہ بنایا گیا، ممکری کی گئی. کراچی کے لوگوں کو ٹیگ کر یا ان کو پورٹریٹ کر ان کو جو ہے ریفر کر ایک ممکری ان کی آواز نکالی گئی، جو زبان اس طرح استعمال کی گئی. یار ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب اشتعال میں آپ آئے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں اس دن کراچی بار کی طرف سے اسٹرائک کال ہوئی تھی، کراچی بار کے تمام وکیل اپنے کیسز میں اپیئر نہیں ہو رہے تھے. میاں اشفاق صاحب آئے، اس کو یہ اجازت دی گئی چلو آپ جائیں بھائی، دور سے آئیں. حالانکہ ان کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. ہم ہمیشہ باریں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، مگر وہ بار کے برعکس گئے، حکم کے برعکس گئے. اور اس کے باوجود بھی وہ ادھر جا کے اپنے پرائیویٹ لوگ لے کے گئے. پرائیویٹ لوگوں نے اشتعال پھیلایا، گالم گلوچ کی وکیلوں کے ساتھ، جس میں ایک بڑی چھوٹا سا ایک مسئلہ بنا اور ہارٹ اٹیک ہوئی. کوئی اس کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا، کوئی زدوکوب نہیں ہوا. اور پھر 4 5 6 گھنٹوں بعد جا کر ایک ایف آئی آر کٹواتے ہیں، منمانی ایف آئی آر کٹتی ہے. یہ صرف اور صرف وکیلوں کو ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے، ان کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. کیونکہ ملک میں صرف وکیل ہی بات کرتا ہے، باقی سب کو تو خاموش کر دیا انہوں نے. اب چاہتے ہیں کہ ان کو اتنا بدنام کر دو کہ ان کی کریڈیبلٹی خراب ہو. عام شہری کی ایف آئی آر اتنی جلدی کٹ سکتی ہے؟ نہیں، جتنی اس کی کٹی ہے. تو آپ سوچیں نا یہ کہاں سے کٹ رہی ہے، یہ کہاں سے. اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ 29 دسمبر کو جو ایک اسٹرائک کی گئی، اس کی وجہ وہ اس کا کیس تھا. نہیں، اس دن اسٹرائک جو تھی وہ نصیر کلوڑو صاحب کی تھی، جن کے ایس ایس پی صاحب نے گھر ڈیمولش کیا لڑکانہ میں. وہ ہمارے ممبر ہیں، لائبریرین بھی رہے ہیں. اس کی وجہ سے تھی. یہ اتنا امپورٹنٹ ہی نہیں کہ اس کے لیے ایف آئی آر. مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نام کسی اور کا تھا، وجہ میں تھا. بھائی تم غیر ضروری وجہ ہو، یہ ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 2 دن پہلے انہوں نے ویڈیو بنا کر ہمارے وکلا کو، کراچی کے وکلا کو، کراچی کے لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی، اور ایک فہم لینے کے لیے یہ پری پلانڈ سارا اسکرپٹ تھا کہ اسٹرائک والے دن آئیں گے وکلا، یا ویسے ہی اشتعال میں ہوں گے، فارغ ہوں گے، کیسز نہیں لڑنے ہوں گے؟ یہ ایسے ہی کیا گیا کیونکہ ان کو اپنے کیسز ٹرانسفر کرانے یہاں سے. اب اس کو جواز بنا کے یہ کیسز ٹرانسفر کرائیں گے. تو سارا یہ پری پلانڈ تھا. رجب اور ان کی جو کو ایسوسیشن ہے، مجھے افسوس تو میاں صاحب کا ہو رہا ہے جو اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں وکیلوں کے خلاف. کراچی نے ہمیشہ ان کو عزت دی ہے، کراچی کے وکیلوں نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے. مگر افسوس ہے کہ کبھی کبھار چیزیں جو ہوتا ہے، وہ نمک حرامی بھی ایک لفظ ہوتا ہے کہ نمک کھا کے اگر اس کے خلاف آپ کام کرو تو اس کو کہتے ہیں نمک حرامی. اگر میں آپ کی بات سے اخذ کر پایا ہوں، یا دیکھنے والے ناظرین کے لیے اس سوال کو تھوڑا اور کلیئر کروں گا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے، یا آپ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ان کے کیسز اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوں گے، قانون کے مطابق کیس چلیں گے، جبکہ پورے پاکستان میں ان کو ریلیف مل رہا ہے، تو انہوں نے یہ سب کچھ پلانٹیڈ کیا تھا کہ یہاں سے کیس ٹرانسفر کر سکیں؟ ریلیف ان کو دلایا جا رہا ہے. آپ صرف اور صرف یہ سمجھ لیں، وکیل کل سے حکومت کی خراب طرز حکومت، قومی ایشوز پر، آئینی ایشوز پر بات بند کرنا شروع کر دینا. کل سے وکیل پورے ملک میں میڈیا چلانا شروع کر دے گی. بہت اچھے ہیں، ان کو ڈائریکشن آ جائے گی کہیں نہ کہیں. اچھے ہیں. ہمیں بس چپ کرایا جا رہا ہے کیونکہ ہم آئینی ترامیم پہ بات کر رہے ہیں، ہم سندھ کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، ہم شہریوں کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس پہ بات کر رہے ہیں، مسنگ پرسنس پہ بات کر رہے ہیں. اس کی سزا ہے یہ. اور یہ تو ایک مورا ہے. رجب بٹ کی کیا اوقات ہے؟